الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں لا يقيم الرجل من مجلسه، کہ ایک آدمی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن یہ کہہ دیا کرے کہ مجلس کو کشادہ کر دو، مجلس کو پھیلا دو اور مجلس میں وسعت اختیار کرو، کشادگی اختیار کرو. مختلف آداب ان احادیث مبارکہ کے اندر چل رہے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی نشست، کوئی جگہ ایسی ہو جس میں کوئی شخص پہلے سے آ کر بیٹھا ہو، تو یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آدمی کسی بہانے سے، کسی ذریعے سے اس کو اٹھا لے اور پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے، یا اس کو اٹھنے کا کہہ دے اور اس کی جگہ بیٹھ جائے. اسی طرح اگر کوئی نشست کسی کی مختص ہے، کسی کی مخصوص جگہ ہے جہاں وہ پابندی کے ساتھ وہیں بیٹھتا ہے، تو وہاں پر بھی ادب یہی ہے کہ آدمی اس نشست کو اسی کے لیے خالی رکھے. یہ کہ اس کے آنے سے پہلے ہی خود ہی اس نشست پر بیٹھ جائے، اس کو بھی خلاف ادب قرار دیا گیا. لیکن یہ بھی وہاں ہے جہاں جگہ مختص ہوتی. ایسی جگہ جہاں جگہ مختص نہیں ہے، مساجد ہے، وہاں ہر آدمی کا حق اسی بنیاد پر ہوتا ہے جب وہ پہلے آئے. تو جو پہلے آئے، پہلے پائے کی بنیاد پر مساجد کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر جگہ ہوتی. لہذا اگر مسجد میں کوئی آدمی پہلے آ کر کوئی نشست اختیار کر لیتا ہے تو اب اس کو اس جگہ سے اٹھا دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اسی طرح ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نشست سے بیٹھا ہوا ہے، کسی وجہ سے یا کسی عارضی عذر کی وجہ سے اٹھ جاتا. ایک آدمی مسجد میں پہلے پہنچ گیا اور پہنچ کر اپنی جگہ میں بیٹھ گیا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ وضو کے لیے اٹھ گیا اپنی جگہ سے اور وضو کے ارادے سے باہر نکلا. اب اس دوران کوئی آ کر اس کی نشست میں بیٹھ جائے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی اسی جملے کے زمرے میں داخل ہے. لا يقيم الرجل من مجلسه، ایک آدمی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. اسی طرح کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا واپس آنے کے ارادے سے کہ دوبارہ واپس آ کر اسی جگہ بیٹھنا ہے، اور دوسرے کو اندازہ بھی ہے کہ یہ واپسی ہی کے ارادے سے اٹھا ہے، مستقل چلے جانے کے لیے نہیں اٹھا. یہ بھی ادب ہے کہ اب اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس کی نشست پر نہ بیٹھے. یہ بھی آداب کے خلاف ہے، بلکہ اس کے آنے کا انتظار کرے کیونکہ اس کا حق اس جگہ پر مقدم ہے. لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ اس طرح کہ پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے. ولیکن تفسحوا وتوسعوا، اگر کبھی جگہ کی تنگی ہو، جگہ کے اندر کشادگی نہ ہو، تو لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کشادگی اختیار کرو اور مجلس میں وسعت اختیار کرو. قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ایک آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کا حکم دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جب تمہیں کہا جائے مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو مجلس میں کشادگی اختیار کر لینی چاہیے. فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کر دے گا، دلوں کے اندر وسعت پیدا کر دے گا. دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حسد سے، کینے سے
اور دوسرے کے لیے نفرت سے اور دوسرے کے لیے غلط جذبات سے اللہ دلوں کی حفاظت فرمائے۔ حسد سے، کینے سے بچ جانا، بغض، عداوت، نفرت سے بچ جانا، یہ انسان کو راحت کے اندر داخل کر دیتا ہے، کیونکہ اس آدمی سے زیادہ اذیت میں کوئی نہیں ہوتا جس کے دل میں دوسرے کے لیے حسد، کینہ پل رہا ہو۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اپنی نیکیاں بھی وہ ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر آیا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ ایک بڑا ادب اس حدیث مبارک کے اندر آیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی مجلس میں نہ بیٹھے، اس کو اٹھا کر۔ یہاں اس حدیث کے جو دو مطلب عرض کیے گئے، ایک تو کسی کی جگہ مخصوص ہے، متعین ہے، نشستیں ہیں کسی دفتر میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ میں، یا گھر کے اندر بھی بعض روایات کے اندر آیا کہ لا یجلس الرجل فی تکریمتی، کہ ایک آدمی دوسرے کی عزت والی جگہ پر نہ بیٹھے، یعنی ایک آدمی کے لیے جگہ مختص ہے، نشستیں ہیں، گھر کے اندر ہوں یا دفتر آفس میں ہو، وہاں وہ جگہ در حقیقت اس کے لیے ایک عزت کی جگہ ہے، اس جگہ میں بیٹھ جانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر صاحب جو ہے نشست خود اجازت دے دے، خود اس کو بیٹھا دے تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح کسی کو اٹھا کر اس کی نشست تو طے نہیں ہے، لیکن پہلے سے وہ شخص و فرد اس جگہ بیٹھا ہوا، اس کو اٹھا کر اس جگہ بیٹھ جانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں نشستیں طے نہیں ہوتی، وہاں جو آئے پہلے تو اسی کی جگہ ہوتی، لیکن یہاں بھی علماء نے ایک ادب یہ بھی رکھا ہے کہ مساجد یا عبادت گاہوں کے اندر اگرچہ جگہ طے نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی کا سالہ سال سے معمول ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور صف اول میں بیٹھتا ہے۔ اگرچہ گنجائش اس بات کی ہے کہ کوئی آدمی پہلے آئے اس جگہ کو رکھ لے، لیکن ایسی صورت میں بھی آداب کا تقاضا یہ ہے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی جو سالہ سال سے ایک جگہ بیٹھ رہا ہے، مستقل معمول اس جگہ میں بیٹھنے کا ہے، آج اگر کسی وجہ سے وہ تاخیر سے نہ پہنچ سکا تو حق یہ ہے کہ آدمی اس کو ترجیح دے، کیونکہ ایک عرصے سے وہ اس جگہ پر بیٹھا آ رہا ہے۔ اگرچہ لازمی و ضروری نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے اور حق کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو فوقیت دے۔ امید ہے اللہ جل شانہ اسی بنیاد پر اس کو بھی اجر دے گا، کیونکہ بڑوں کا اکرام، بزرگوں کا احترام یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے دینی تعلیمات میں سے ہے کہ ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے تو فلیس منا، کہ اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان آداب کا رعایت رکھنا یہ بھی دینی تقاضا بھی ہے۔ انہی آداب کے مجموعے سے ہمارے دین کے اندر حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے، حسن اور کمال انہی آداب کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ آداب کرنے سے یا عزت دینے سے دوسروں کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔ تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق، ایک آدمی اپنی جگہ سے اس نیت اور ارادے سے اٹھتا ہے کہ واپس آ کر بیٹھے گا، بیٹھ چکا ہے، پھر وقتی طور پر کسی وجہ سے اٹھا اور واپس آنے کا ارادہ اور قصد ہے، فهو احق، فرمایا کہ اس جگہ کا حقدار وہی زیادہ ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اٹھ جانے پر کوئی دوسرا اس کی نشست پر قابض ہو جائے اور پھر اس کو جگہ بھی نہ دے، یہ بھی خلاف ادب ہے، بلکہ فرمایا کہ فہو احق، کہ جو آدمی اس جگہ پہلے بیٹھ چکا پھر کسی وجہ سے واپس آنے کے ارادے سے اٹھا، وہ فہو احق، اسی کو فوقیت دینی چاہیے اور اس نشست کا وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔